حسین میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ خمسہ سجادیہ کے حوالے سے آج چوتھا خطاب ہوگا حجت الاسلام المسلمین عقائد سید سبطین علی نقوی امروہی کا۔ دربار یزید میں جو خطبہ امام چہاروں نے دیا ہے اس کے مندرجات پہ تاریخی حوالے سے اس میں بحث ہو رہی تھی، تو آپ سے گزارش آپ تشریف لائیں اور چوتھی مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد بلند السلام۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضائل محترم، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور متعجل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں، کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے، جو علیل ہم کی شفا یابی کے لیے، جو سفر میں ان کے سفر کو بے خطر فرمانے کے لیے، جتنے بھی مومنین استقبال جہانی سے نبردآزماں ہیں، بالخصوص ایران اور لبنان کے مومنین کی فتح، نصرت و کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں۔ جان من، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے، اور مسلسل آپ کی خدمت میں سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے اس خطبہ غرہ کے الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو مولا نے دربار یزید میں ارشاد فرمائے تھے۔ ابھی آیا تو آپ کے نقیب ممبر نے ایک سوال سامنے رکھا، وہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا شام میں داخلہ، کہ یہ کب شام پہنچے، اس حوالے سے روایات ہمارے سامنے متعدد ہیں، لیکن جو معروف روایت ہے وہ پہلی سفر کی ہے۔ جو پہلی روایت ہے، جو مشہور روایت ہے، وہ پہلی سفر کی ہے، یعنی پہلی سفر کے دن اہل بیت کا دمشق میں، شام میں نہیں، معذرت کے ساتھ، شام تو شاید کافی پہلے شروع ہو گیا تھا، دمشق میں، کیونکہ دمشق جو ہے وہ شام کا دار الخلافہ، دار الحکومت تھا، تو دمشق میں پہلی سفر کو داخلہ ہوا ہے۔ اب یہ کہ یہ خطبہ سید سجاد نے کن تاریخوں میں دیا ہے، اس حوالے سے میری نگاہ سے روایات میں تاریخ نہیں گزری،
جو بات واضح ہے کہ کس تاریخ کو سید سجاد نے یہ خطبہ دیا ہے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ یہ وہ دن نہیں تھا جس دن اہل بیت کو پیش کیا گیا تھا، یعنی جس دن اہل بیت کو دمشق میں لا کر بالکل دربار یزید میں لایا، یہ وہ دن نہیں تھا، بلکہ کیونکہ روایات کا جو پیچھے اسلوب ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا دن تھا کہ جس میں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور یزید نے اپنے کرائے کے خطیب کھڑے کیے کہ جن کو یہ حکم تھا کہ تم نے اہل بیت کی تنقیس بالخصوص امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنی ہے، اور اس وقت خاص طور پر سید سجاد کو لا کر کھڑا کیا گیا۔ میں نے جو اس سے اندازہ لگایا ہے، اب آپ نے سوال چونکہ کر لیا، جب سید سجاد یہ خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت بیویاں ساتھ موجود نہیں تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وقت نہیں تھا جس وقت سید سجاد کو اور بیویوں کو دربار میں پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس پورے واقعے میں سید سجاد کے علاوہ باقی کسی کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ خطبہ سید سجاد نے دیا اس مسجد دمشق میں ہی ہے جسے ہم دربار یزید کہتے ہیں، اور سید سجاد سے پہلے کئی خطبہ دے چکے تھے، اور جب وہ اترا اور سید سجاد نے اسے دیکھا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا جو ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اے خطیب، تو نے چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، تو نے اپنا دین بیچ دیا، چند سکوں کی خاطر تو نے اپنا ایمان اور دین بیچ دیا۔ اور اب اس کے بعد مخاطب کیا یزید کو، میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سن لیجئے، مخاطب کیا یزید کو، اور کیا کہا؟ اگر تو اجازت دے تو کیا میں بھی ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر، ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کے کچھ کہوں؟ مولا، آپ کی یزید سے دشمنی ہے، ٹھیک ہے، ممبر تو آپ کے جد کا ہی ہے، لکڑیوں کا ٹکڑا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے اس جملے میں بتایا اہل ممبر پہ ہو تو ممبر ہے، اگر قبضے کا ہو تو لکڑیوں کا ٹکڑا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کا اجازت ہے؟ یزید نہیں دینا چاہتا تھا اجازت۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور ہمارے لیے بڑا اہم نقطہ ہے، توجہ چاہوں گا۔ یزید اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے ساتھ والے جو اس کے تھے وہ کہنے لگے دے دے، کیا کر لے گا؟ باپ کو مار دیا، بھائیوں کو مار دیا، خاندان کو مار دیا، اسیر بنا کر لائے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور یہ اس عالم میں کھڑا ہے اور اس کو ہم نے پورے بازاروں سے ذلیل و رسوا کر کے گزارا، یہ کیا کر پائے گا؟ لیکن یہ جو کہتے ہیں نا، یزید کو پتہ نہیں تھا، اسے سب پتا تھا۔ اس نے فوراً پلٹ کے کیا کہا؟ کہ نہیں، اس کو نہیں ممبر دینا۔ کہا کیوں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں کس خاندان سے ہے، اگر ممبر پر آ گیا تو اب تک کا جو معاملہ ہے وہ سارا ہوا ہو جائے گا۔ کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، آنے دے اس کو ممبر پر۔ اور جب سید سجاد ممبر پہ آئے اور انہوں نے خطبہ دیا تو وہ جو خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، وہ خطبے کے بعد سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ سید سجاد تو بہت دور کی بات ہے حضور، کاش آپ میرا جملہ سمجھ پائیں۔ کیا میں مولا سید سجاد کی بات کروں، کیا میں جناب زینب کی بات کروں کہ چند جملوں میں ماحول منقلب کر دیتے ہیں؟
ہم نے تو اس خاندان کے ایسے غلام دیکھے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم جو 50 سال محنت کرتے ہیں یہ سید بزرگوار اپنی ایک تقریر میں اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ محمد صلوات اللہم صلی علی 50 سال کی تگ و دو ایک تقریر میں ختم کر دیتے ہیں۔ اور یقین کیجئے سید حسن نصر اللہ ہوں یا رہبر شہید، اب یہ بات آ گئی تو میں کر رہا ہوں، یہ بات اتنی معروف ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ جب یہ تقریر کیا کرتے تھے تو ان کی تقاریر وائٹ ہاؤس میں براہ راست ترجمے کے ساتھ چلا کرتی تھی تاکہ پتہ چلے کیا بات کرنے لگے ہیں۔ آپ سوچئے یہ جو اتنے ملا بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی جو گردن کی رگیں پھلا پھلا کر اور گلے پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرتے ہیں، کبھی امریکہ کو فکر ہوئی کہ ان کی بھی تقریر سنیں کہتے کیا ہیں؟ وہ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے انہیں لگا رہنے دو جو یہ کر رہے ہیں، ہم سے ان کو کیا مطلب، ہم تو ان کی سنیں گے جو ہمارے دشمن ہیں۔ اور جو اسلام کے دشمن ہوں اگر وہ کسی کی دشمنی کر رہے ہوں تو سمجھ جائیے گا جو دشمنان اسلام کے دشمن ہیں وہی حقیقی اسلام کے کافر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے ورنہ یہ سب ایسے ہی ہیں۔ کبھی آپ سن لیجئے اتنی بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی امام کعبہ کی تقریر انہوں نے بیٹھ کے سنی ہو، کبھی جناب یہاں پہ جو بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی تقریر اردو کی ترجمہ لگا کر کے سنی ہو، کبھی سنا آپ نے؟ کیا کرنا ہے انہیں معلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر لاف زنی کریں گے، اور بہت اگر کوئی علمی بات کر لی تو پھر یہ بتائیں گے کہ کیلے کو چھیلنے کا مدنی طریقہ کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہیں جی کیا بات ہے قبلہ، کیا اور آپ اندازہ کیجئے اب تو دشمن سے مراد یعنی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، جنہیں ہم مشرک لگتے ہیں، وہ اپنی پروگراموں میں اور اپنی ریکارڈنگز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا شخص تھا، کیا شخص تھا، اس کے منہ سے یا قرآن سنتے تھے یا حدیث سنتے تھے، اس کے منہ سے دشمن اسلام کو للکارنا سنتے تھے، کیا شخص تھا۔ دنیا اب باور کر رہی ہے آہستہ آہستہ کہ کیا ہیرا تھا جو کھویا ہے، لیکن میں کہتا ہوں حق تھا اس سید بزرگوار کا کہ یہ ایسے شہید ہو، حق تھا ان کا، جو زندگی بھر علی اور حسین کی سیرت پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اب گزار جائے، حق ہے کہ وہ جائے تو ایسے جائے کہ امام حسین کے سامنے سرخرو ہو۔ نہیں شاید جملہ نہیں سمجھ پائے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے ہمارے ایک استاد ہیں حوزے میں، ان کا ایک عجیب جملہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم اتنا امام حسین کو یاد کرتے ہیں، یا حسین کرتے ہیں، حسین دنیا سے کیسے گئے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کیا عالم تھا یہ بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر حسین کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ایسی موت خدا سے طلب کریں کہ آپ بھی ٹکڑوں کی صورت میں حسین کی بارگاہ میں پہنچیں۔ اس مقام پہ آپ کہیں گے میں اپنے آقا اور مولا حسین کا متبع ہوں، میں ان کا تابع ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ تو چلیں ہو گیا نا، اب جنازہ لے کے گئے، کربلا بھی گئے، نجف بھی گئے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سب جانتے ہیں کتنے سالوں کے بعد یہ یہاں سے کربلا اور نجف زیارت کے لیے گئے، پریشان تو نہیں نا حضرات؟ آپ یقین کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، مجھے ایسا لگتا ہے
کہ یہ جنازے بھی جو ہم لے کر گئے ہیں وہاں پر، یہ اپنے مومنین کی تسلی و تشفی کے لیے لے گئے ہیں، وگرنہ آپ یقین کر لیجئے یہاں ان کی روح کف انصری سے پرواز کی تھی، وہاں وہ بارگاہ حسین میں پہنچ گئے تھے۔ یہ بدن کا کیا ہے، توجہ فرمائیں گے حضرات، اس بدن کا کیا ہے؟ اس نے تو رہ جانا یہیں پر، روح نے وہاں جانا ہے جہاں سے وہ آئی ہے، اور روح جہاں سے آئی ہے وہیں جائے گی۔ ہماری روح کہاں جائے گی سوائے حسین؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہٰذا یہ ہماری تسلی و تشفی کے لیے ہے۔ تشییع جنازہ ہوا، لوگوں نے شرکت کی، دنیا کو ایک پیغام بھی گیا کہ دیکھو جو خدا کے لیے اپنی جان دیتے ہیں انہیں جب خدا عزت سے نوازتا ہے تو پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ عجیب لوگ ہیں، خدا کی قسم، انہیں وہ نہیں پسند آ رہے جنہیں خدا عزت دے رہا ہے، اور وہ پسند آ رہے ہیں جنہیں خدا نے ذلت دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ خود کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ انہیں وہ پسند ہیں، کل بھی میں نے تذکرہ کیا، مالک اشتر کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا؟ ایک ہنگامہ ہے، طوفان بدتمیزی ہے، کیوں؟ بقول ان کے وہ خلیفہ ثالث کا قاتل ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، آپ کے ایک اور عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں طلحہ، طلحۃ الخیر کہلاتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ طلحہ عشرہ مبشرہ میں ہے نا آپ کے یہاں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مروان نے انہیں قتل کیا تھا۔ یہ جتنے ہنگامہ آرائی آپ مالک اشتر کے لیے کر رہے ہیں، ذرا اتنی مروان کے لیے کر کے دکھائیں۔ نہیں بات پہنچی نا؟ آپ بولے نا بھائی کہ مروان نے تیر مارا تھا وہ شہید ہوئے، وہی 3 حرف جو آپ مالک اشتر کے لیے بول رہے ہیں وہی ان کے لیے بھی بول دیں، لیکن نہیں بولیں گے۔ کیوں بولیں؟ انہیں معلوم ہے اگر اس پہ لعنت کی تو دامادیاں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بولیں ان کے لیے، نہیں بولیں گے کیونکہ جانتے ہیں پھر مصیبت ہو جائے گی رشتے بچانے کے لیے۔ اور میں آپ یقین کریں، اب بات آ گئی، میں عرض کروں وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں ہمارے اس ملک خدا داد میں کہ جنہوں نے 1.5 سال 2 پہلے کی بات ہے، اکاڑے کے اندر ایک عرس رکھا گیا۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ عرس رکھا گیا تو کون سے ہوں گے، یعنی آپ انہیں نہ سمجھیے گا، یہ عرس والے کون ہیں آپ سمجھ جائیے گا، عرس کون منا سکتا ہے آپ سمجھ جائیے گا۔ کس کا عرس رکھا گیا ہے؟ مروان ابن حکم کا عرس رکھا گیا۔ بتائیے، جس کے لیے پیغمبر نے یہ کہا کہ اس پر اور اس کے باپ پر لعنت ہو، واضح روایات صحیح سند موجود ہے، اس کا عرس منایا جا رہا ہے۔ ان سے انسان پوچھے کہ جن پر پیغمبر لعنت کر رہے ہیں تم ان کا عرس منا کر اپنے لیے کون سی خیر کا بندوبست کر رہے ہو؟ لیکن مسلمان بڑے تیز ہیں حضور، انہوں نے کہا کہ معاملے تو ہر طرف سے سیٹ کرنے پڑیں گے، معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے پہلے سے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ بات کیسے آگے بڑھانی۔ پریشان نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر نے متعدد افراد پر اپنی زندگی میں لعنت کی ہے، پیغمبر نے کیا لعنت۔ اور یہ جو ہمارے بعض افراد ہیں کہ رحمت للعالمین کیسے کسی پہ لعنت کر سکتے ہیں، رحمت للعالمین کا خدا کرتا ہے۔ تو خدا سے زیادہ رحمت ہے پیغمبر میں،
پیغمبر کو جو رحمت حاصل ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ قرآن میں بہرحال لعنتیں کر رہا ہے، تو جب وہ کر سکتا ہے تو اس کا نمائندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عجیب لوگ ہیں، رحمت للعالمین کیسے لعنت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ جو مستحق ہوگا اس پہ ہوگی۔ اچھا یہ کیوں مسئلہ کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں آپ دیکھیے گا، عرب ممالک میں لفظ لعن یا لعنت کو اتنا سینسٹیو نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ ہم نے تو لعنت کو گالی سمجھ لیا، جہاں لفظ لعنت آیا ہم نے کہا یہ تو گالی ہے، جبکہ عرب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ بد دعا ہے، خدا کرے مجھے بات پہنچ جائے، بد دعا ہے۔ آپ کسی پہ کہے علیہ السلام، اللہ اس پہ سلامتی بھیجے، دعا ہے۔ آپ کے رضی اللہ تعالی عنہ، دعا ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کیا چیزیں؟ یہ دعا ہے۔ تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ مسلمانوں کو یہ حق کس نے دیا کہ میں کس کے لیے دعا کروں اور کس کے لیے بد دعا کروں؟ یہ مسلمان طے کریں۔ بھئی میری مرضی میرا خدا، میں اپنے خدا سے جو چاہے مرضی دعا مانگوں، کس کے لیے بد دعا کرنی ہے کروں۔ آپ میرے اور خدا کے بیچ میں آنے والے ہیں کون؟ لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں حضور والا، آپ کا خدا ہوا کرے، ہم تو آپ کی دعاؤں اور بد دعاؤں پہ بھی قدغن لگائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ مجھے کہاں لے جانا تھا اور میں کہاں آ گیا؟ بہرحال اب یہ جملہ سنیے گا میں جو بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو پتہ ہے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے متعدد افراد پر، ایک گروہ ہے جس پہ لعنت کی ہے پیغمبر نے، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر دو چیزیں تھیں، یا تو سینسر کر لیتے کہ کس پہ لعنت کی ہے، وہ ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی معروف ہو گئی ہیں کہ کہاں کہاں سینسر کرتے پھریں گے۔ کہا تو اب کوئی دوسرا چھنا لگاؤ جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ تو اب آئیے میں آپ کو دکھاؤں ایسی کتابیں جن کے بارے میں یہ دعوے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، اس کے اندر ایسی روایات نقل ہوئی۔ کیا روایت ہے؟ خدا مجھے معاف کرے کہ میں اس کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی ایک دن کیا ہوا، پیغمبر کی ایک زوجہ نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ پیغمبر کچھ افراد سے، کچھ عرب بدوؤں سے ملاقات کر رہے تھے، اور اس میں راوی کہتا ہے کہ پیغمبر نے ان کو نہ فقط یہ کہ لعنت بھیجی بلکہ ان کو دشنام دیے، نہ سزا کہا، گالیاں دی آپ کے الفاظ میں پیغمبر نے۔ وہ جب آئے تو زوجہ رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ واقعی میں حیران ہوں کہ زوجہ رسول کو، جس کی ساری فضیلت اس میں ہے کہ وہ زوجہ رسول ہے، یہ معلوم ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن پیغمبر کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر دیا میں نے۔ تو کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ اب اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ بقول ان کے نقل کفر نباشر کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے خدا سے ایک عہد کیا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ اگر میں کبھی کسی غیر مستحق پر لعنت کر دوں تو میری لعنت اس کے حق میں رحمت بن جائے۔ آپ کہاں ہیں؟ پیچھے انہوں نے ساری چاقو چھریاں تیز کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر اس طرف سے نہ کٹا تو اس طرف سے کاٹیں گے۔ پتہ نہیں آپ کو بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا پہلے سینسر کر لیتے تو بچت ہو جاتی، سینسر نہیں کر سکے تو اب یہاں سے کیا۔ اب جب آپ نے یہ جملہ پیغمبر سے نقل کر دیا، مجھے یہ بتائیں کیسے پتا چلے گا کہاں برحق ہے، کہاں مستحق تھا، کہاں غیر مستحق تھا؟ بات تو پھنس گئی بیچ میں۔ اور میں حیران ہوں کہ اگر پیغمبر کو نہیں پتا کون مستحق ہے کون نہیں ہے،
آپ پہ کون سی وحی اترتی ہے؟ توجہ فرمانے، آپ پر کون سی وحی اترتی ہے جو آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے وہ صحیح تھے وہ غلط تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عجیب ہے، آپ دیکھیں پیغمبر کی ذات پہ سے اعتماد کو ختم کرنے کے یہ سارے ڈھکوسلے، یہ ساری راہیں کہ کسی طرح سے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو غیر اہم قرار دیا جائے۔ عجیب ہے۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، کرنے کو یہاں بہت کچھ تھا، لیکن میں اس سے زیادہ یہاں بات نہیں کرتا۔ پیغمبر، ہمارے پاس تو دین کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، دین کیا ہے؟ پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی چیز کو دین کہتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے؟ پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے تو آپ نے کہا یہ قرآن ہے۔ کل کی گفتگو سے جوڑ دوں، چونکہ صادق نے کہا یہ قرآن ہے، اس لیے جس کو قرآن کہا وہ قرآن ہوا، جس کو حدیث قدسی کہا وہ حدیث قدسی کہلائی، جسے کہا میرا فرمان ہے وہ فرمان مصطفیٰ کہلایا۔ دین کیا بنا؟ اصل کلام پیغمبر ہے، تکلم رسالت میں آپ دین ہے۔ نہیں، شاید ابھی بھی بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں، توجہ رہے گی میری طرف، اور وہاں ایک شخص آیا جو اپنی سواری بیچ رہا ہے، اونٹ یا گھوڑا، اور پیغمبر نے کہا کہ تم اس کو بیچنا چاہو گے؟ کہا اسی لیے کھڑا ہوں۔ بات چیت ہو گئی، 2 درہم میں فیصلہ ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا جی بات کچھ ایسے ہے کہ میرے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر تک چلو، میں وہاں سے تمہیں نقد رقم دوں گا۔ پیغمبر اسے ساتھ لے کر چلے۔ رستے میں کوئی اور آیا، اس نے پوچھا بیچنا ہے؟ کہا بیچ چکا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ 2 درہم کا۔ کہا میں 4 دیتا ہوں۔ وہ بگڑ گیا، کہتا آپ جائیے میں تو اس کو بیچوں گا۔ پیغمبر نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے ہو، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے، تم نہیں پھر سکتے۔ جیسے یہ بات کی پیغمبر نے، اس نے فوراً پلٹ کے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے گواہ؟ نہیں، جملہ بدلنے دینا مجھے۔ کس سے مانگ رہا ہے گواہ؟ معصوم سے، معصوم سے گواہ مانگ رہا ہے۔ یہ بدوؤں کی پرانی عادت تھی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ گواہ مانگا کس سے؟ پیغمبر سے۔ مجمع کھڑا ہو گیا، گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں ہماری لاکھوں جانیں قربان حضرت خزیمہ بن ثابت پر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے آئے۔ کہا پیغمبر کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ سارا معاملہ ہے۔ آگے بڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے معاملہ کیا تھا۔ کہا اے خزیمہ جب معاملہ ہو رہا تھا تم تو موجود ہی نہ تھے، تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے خدا نہیں دیکھا، جبرائیل نہیں دیکھا، قرآن ذرہ نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، سلسبیل نہیں دیکھی، عذاب نہیں دیکھا، اجر نہیں دیکھا، جو جو آپ کہتے رہے وہ میں مانتا رہا۔ اگر آج آپ کہہ رہے ہیں آپ نے معاملہ کیا ہے میں گواہی نہ دوں تو جو کچھ مانا ہے وہ سارا غارت ہو جائے۔ اللہ سب برباد ہو جائے گا۔ کیا بتایا حضرت خزیمہ نے؟ دین کیا ہے؟ جو پیغمبر کہیں وہ دین ہے۔ پیغمبر جو کہیں اس کی تصدیق کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے، اس کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ اور حضرت خزیمہ کو کیا اس واقعے کے بعد پیغمبر نے کہا یہ کون ہے؟ ذو الشہادت ہے۔ کہ آج کے بعد یہ کسی بھی عدالت میں آ کے گواہی دے، اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر، اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر۔ ایک عام صحابی کی گواہی 2 برابر ہو سکتی ہے؟
بذات رسول کی نہیں محبت تھی. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. بات واضح ہو گئی. دین کیا ہے؟ جو پیغمبر کی زبان سے نکلے گا وہ دین ہے. اور یہاں مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اگر کسی پہ ناحق لعنت کر دیں تو پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے عہد کیا ہے اسے خدا رحمت بنا دے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کو بھی رحمت چاہیے ہو وہ جا کے پیغمبر سے کہے مجھ پر صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں تو یہی سمجھا ہوں. عجیب ہے. بہرحال گفتگو کہاں سے چلی اور کہاں آ گئی. اب وقت بھی نہیں رہ گیا اور دن بھی نہیں رہ گئے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ سید سجاد نے کیا کہا اس سے؟ یہ نہیں سید سجاد نے جو اس سے کہا کہ یہ جو تو لکڑیوں کے وہاں سے چلی تھی بات بھائی، کہاں ایران سے گھوم کے ہم یہاں آئے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ جو تو لکڑیوں کے ٹکڑے پہ کھڑا ہے اجازت دے کہ میں اس پہ کھڑا ہو کے گفتگو کروں. اور پورا ماحول بدل کے رکھ دیا سید سجاد نے. اس کو کہتے ہیں قوت. ایسا نہیں ہے کہ یہ قوت صرف اس وقت تھی، پہلے نہیں تھی، پہلے بھی تھی. امام بہتر سمجھتا ہے کہاں تصرف کرنا ہے. آپ جائیے نا جناب زینب کے حالات اٹھائیے پڑھیے. وہ جو بازار میں خطبہ دیا تھا جناب زینب نے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب خطبہ دیا اور کہا نا کہ ساکت ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو جو اونٹوں کے گلے میں بدی گھنٹیاں تھیں ان کی بھی آواز رک گئی. ذرا اندازہ لگائیں کیا تصرف ہے اس بیوی کا. یہ ہیں وہ جو اہل بیت کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. خود اہل بیت کیا ہوں گے ہم کیا بیان کریں. کیا خوبصورت نظم کیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا میں نے حوالہ دیا نا. آپ جانتے یہ وہی آیت ہے جو یزید نے پڑھی تھی. یہ آیت یزید نے اپنے لیے پڑھی اور کیا کہا کہ دیکھو، یعنی مراد کیا تھی؟ ہمیں عزت دی ہے تمہیں ذلت دی ہے. یہ ان لوگوں کی پرانی عادت ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. ظاہری حکومت مل جانے سے ضروری نہیں ہے کہ عزت بھی خدا دے رہا ہے. اور اگر کسی کی گردن کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ذلت ہے جو خدا نے دی ہے. عزت تو یہ ہے جو جناب زینب نے بیان کی تھی. اب تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن تا قیامت ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. یہ عزت ہے. اللہ یزید تو مر گیا، اس نے کیا کرنا ہے قیامت تک؟ خدا کہہ رہے جملہ پہنچ جائے. یزید مر گیا، اس نے قیامت تک کیسے روکنا ہے؟ سمجھ جائیے جو آج روک رہے ہیں. جناب زینب کا یہ جملہ ان کے سامنے بھی ہے، جو کر سکتے ہو کرو، تم ہمارا ذکر اب مٹا نہیں سکتے. استاد قمر جلالوی نے ایک نظم خطبے کی مسدس کی صورت میں لکھی ہے، لمبی ہے، پتہ نہیں مجھے اس وقت یاد بھی آئے گی کہ نہیں، بہت عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آپ کے سامنے جناب زینب کو کیا کہا، جناب زینب نے کیا کہا. تو استاد قمر جلالوی لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے اسے مخاطب کہ تو ہمیں تانے دے رہا ہے، سن خدا کا شکر اسیری آل احمد پر. خدا کا شکر اسیری آل احمد پر، نہیں ہے مصلحت کبریا کی تجھ کو خبر. یہ تانا دیتا ہے عطرت نبی کی ننگے سر، ہمارے پردے کا ضامن ہے خالق اکبر.
یہ تانا دیتا ہے عطرت نبی کی ننگے سر، ہمارے پردے کا ضامن ہے خالق اکبر۔ یہ بات اتنی تو مشکل نہیں جو صاف نہ ہو، حرم حرم ہی رہے گا اگر غلاف نہ ہو۔ حرم حرم ہی رہے گا اگر غلاف نہ ہو۔ تو اپنے نشائے نخوت میں غرق ہے ظالم، توجہ ہے، تو اپنے نشائے نخوت میں غرق ہے ظالم، یہ 4 دن کی فقط زرق و برق ہے ظالم، ہمارے زیر نگی غرب و شرق ہے ظالم، نگاہ ظاہر و باطن میں فرق ہے ظالم۔ خدا پاک جب اپنا پیام بھیجتا ہے تو پہلے ہم پہ درود و سلام دے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عزت دی ہے، تجھے یہ عزت نہیں ہے، عزت وہ ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ جسے خدا عزت دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، خدا جسے ذلت دے اسے کوئی عزیز بنا نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد والے مہاراج۔ سید سجاد نے خطبے میں جہاں کہا منت صدیق، اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی تھی لیکن اب وقت نہیں رہ گیا ہے، میں عرض کروں اگلا جملہ جو ہے سید سجاد نے کیا کہا ہے، فرماتے ہیں منت تیار، جعفر تیار ہم میں سے ہے۔ اب یہ ایک ایک پہلے صفات بیان کر رہے تھے پچھلے سال جو عرض کی، اب شخصیات بیان ہو رہی ہیں کہ ہم میں کون کون سی شخصیات آئی ہیں۔ کس کا تذکرہ کیا؟ جعفر تیار کا۔ اچھا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے ہی لقب ہیں جو اہل بیت کے خاندان میں تھے لیکن لوگوں کو بوجہ ضرورت چوری کرنے پڑے، بے وجہ ضرورت چوری کرنے پڑے۔ مستحق لوگ تھے تو وہ انہوں نے رکھ لیے، لیکن تیار ایک ایسا لقب ہے، خدا کرے آپ پہنچے، کہ جیسے ہی لفظ تیار آتا ہے جعفر ذہن میں آتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کسی اور کے لیے لفظ تیار تبادر ذہنی نہیں رکھتا، ایک ہی ہے جعفر۔ اور کون ہے جعفر؟ میں آپ کو بس ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اگر وقت رہ گیا تو بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث بڑی ہی عجیب ہے، عجیب کیوں ہے ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ پروردگار نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پہ وحی کی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر کو بلاؤ اور اس کے سامنے میری طرف سے شکریہ کرو، جعفر کا شکریہ کرو۔ پیغمبر نے بلایا اور ساتھ میں وہی کیا کہہ رہی ہے کہ جعفر میں 4 ایسی خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اب سنیں، حضرت جعفر کو بلایا، کیا ایسے ایسے وحی آئی ہے اور خدا نے کہا تم میں 4 خصلتیں ہیں، تم بیان کرو کہ وہ کون سی ہیں۔ کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے عہد کیا تھا خود سے کہ یہ میں کبھی کسی سے تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن خدا نے چونکہ اب وحی نازل کی اور آپ کا حکم ہے تو بیان کرتا ہوں۔ کا زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب کو نہیں پیا کیونکہ جانتا تھا اسے پیوں گا تو عقل ظاہر ہو جائے گی۔ اندازہ کیجئے، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جعفر۔ جعفر ہاتھ نہ لگائیں، مسلمان علی سے پہ، مسلمان علی کو پلوا کے نمازیں پڑھواتے رہے نعوذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں کتنا بکھیڑا بن گیا تھا ایک سال تو رمضان کے ایام میں، قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کو یاد نہیں آیا
جو آج ہمارے ساتھ توہین کھیلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے علی یا حسین کی بات ہو تو ان کا کیا لینا دینا، ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو انہی کو رکھا ہوا ہے جنہیں پیغمبر نے نہیں رکھا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو پیغمبر کے نہیں تھے وہ ان کے ہیں. بہرحال جعفر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. دوسری صفت کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا جعفر؟ کہا کیونکہ میں جان گیا تھا یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. کا تیسری بات کہا زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. توجہ فرمائیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیوں نہیں بولتے تھے جھوٹ؟ کہا کیونکہ میں جانتا ہوں جھوٹ بولنا خلاف مروت ہے. کسی ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا. کاش آپ بات کو پہنچیں. ابھی حکم پروردگار نہیں آیا اور اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. یعنی جعفر طیار نے ان لفظوں میں یہ بتایا حکم پروردگار نہ بھی آئے تب بھی یہ ایسی چیزیں عقل کو درک کر سکتی ہے. بس کوئی صاحب عقل ہو. کوئی عقل والا ہو تو سمجھ لے. کیا نہیں کیا؟ شراب نہیں پی، بتوں کو سجدہ، جھوٹ نہیں بولا. اور اب چوتھی چیز کیا کہا؟ زمانہ جاہلیت میں. چلیں یہ جملہ میں ذرا ایڈ کر لوں تاکہ بات اچھے سے پہنچ جائے. وہ زمانہ جس میں اگر یہ پتہ کرنا پڑ جائے کہ کون والد محترم ہیں تو چار افراد کھڑے ہو کے دعوے دار ہو جائیں بڑی بڑی شخصیات کے کہ یہ ہمارے سے متعلق ہیں. اس زمانے میں بھی جعفر طیار کہہ رہے ہیں زندگی بھر کبھی زنا نہیں کیا کیونکہ جانتا ہوں جو یہ عمل کرتا ہے یہ پلٹ کر اس کے گھر تک آ جاتا ہے. آپ سوچئے حق ہے نا پھر جعفر کا کہ وہ تیار ہوں. عجیب بات ہے. رسول اللہ نے گلے سے لگایا، کہا اے جعفر تمہیں بشارت دیتا ہوں. جملہ سنیں، تمہیں بشارت دیتا ہوں خدا تمہیں 2 پر عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم جنت کے جس درجے میں بھی چاہو پرواز کر کے جا سکتے ہو. یہ کب کی بات ہے؟ یہ مکے کی بات ہے. ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہی پیغمبر نے کیا کہا؟ تمہیں بشارت دیتا ہوں. بشارتیں دلوانی ہیں تو ایسوں کو تو دلوائیں جن کی آخرت ہمیں پتا ہو کیا ہوئی ہے. ایسوں کو بشارتیں دلوانے کا کیا فائدہ جو خود ہی آپس میں لڑ کے مر جائیں. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات عنایت فرما دیں. اللہ بات پہنچ رہی ہے. یہ ہیں جعفر. جب رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے. نماز تو واجب ہوئی ہے کہاں جا کے؟ مدینے میں. نماز واجب ہوئی ہے مدینے میں. اور یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ مکے کی. اور میں ان لوگوں پر حیران ہوں کہ جو لوگ شجاعت کے باب میں جھنڈے گاڑنے کے لیے یہاں تک باتیں گھڑ لیتے ہیں
کہ فلاں شخصیت کے اسلام لانے کے بعد مکے میں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں ہوئی. مکے میں تو اذان کیا نماز ہی نہیں آئی، اذان کیا کرنی ہے؟ بات ہی نہیں پہنچی شاید. اذان اور نماز کا قصہ شروع ہو رہا ہے مدینے میں، اور یہاں مکے میں کعبے پہ چڑھ کے اذانیں دلوائی جا رہی ہیں. یہ ہیں عقیدت کے کرشمے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ کیا ہے؟ بہرحال جب نماز پڑھا کرتے تھے پیغمبر گرامی اسلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مسجد الحرام میں، تو ایک پڑھانے والا ہوتا تھا اور دو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے، حضرت خدیجہ و حضرت امیر المومنین. اور ان کی حفاظت پہ جو مامور ہوتے تھے وہ تھے ابو طالب. بے توجہ نہیں فرما رہے حضرات. دنیا کوئی کہے کہ خود بھی جا کے کھڑے ہو جاتے، بھئی خود کیسے کھڑے ہوں؟ جو حفاظت پہ مامور ہو وہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ کربلا میں حسین نے بھی ہمیں سمجھایا ہے. نہیں شاید بات نہیں پہنچی ہے. ابھی آپ بیٹھے ہوں گے یہاں پر آرام سے ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو باہر کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کا بندوبست کر رہے ہیں. ان کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ بھی ذکر اہل بیت سنیں؟ نہیں چاہتا ہوگا، آپ سے زیادہ شاید چاہتا ہو، لیکن انہیں معلوم ہے کہ فی الحال ذمہ داری یہ ہے کہ ذاکر اور سامعین کی حفاظت کرنی ہے. تو عین ممکن ہے کہ آپ سے زیادہ وہ اجر کے قابل ہو. کیونکہ آپ خود اپنے ذکر میں ہیں، وہ ہر ایک کے ذکر میں اس کے ساتھ شریک ہے. محمد علیہ بات پہنچ گئی نا؟ ابو طالب کیوں نہیں کھڑے ہوتے سمجھ جائیے گا. خود نہیں کھڑے ہوتے، لیکن جعفر طیار کو کیا کہتے ہیں کہ تم جا کر کیوں نہیں محمد کی اقتدا کرتے؟ عجب کافر ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، کہہ رہا جاؤ جا کے اقتدا کرو. اگر یہی کفر ہے تو ہمیں ایسے کافر اچھے. اگر وہ اسلام ہے جو یزید کے بابا اور دادا نے کیا تو آپ کو ایسے مسلمان مبارک. صلوات پڑھیں محمد والے. اتباع ہو رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. اب جب سید سجاد وہاں ذکر کر رہے ہیں نا جعفر طیار کا، تو کوئی وجہ ہونی چاہیے. جعفر طیار ایسی شخصیت تھے. میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کروں، پریشان نہیں ہوں گے حضرات. آپ جب کسی کا تعارف کرائیں نا، وہ ہم میں سے ہیں. مثلا میں یہاں پر آیا آپ کی مسجد میں، ویسے تو میں کئی دفعہ آ چکا ہوں، لیکن 2 لمحے کے لیے تصور کیجئے پہلی دفعہ آیا ہوں. اب مجھے تو نہیں پتا کہ آپ لوگ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں. تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اپنا مجھ سے تعارف کروانا چاہے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو سامنے صاحب بیٹھے ان کو میں ان کا کچھ لگتا ہوں، کیونکہ اسے معلوم ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. تعارف ہمیشہ اس سے کروایا جائے گا جو اس کے پاس معروف ہو جس سے کروایا جا رہا ہے. میں توجہ فرمائیں. اور آسان کروں، تعارف کروانے میں ہمیشہ یہ چیز مد نظر ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے تعارف کروایا جا رہا ہے اسے دنیا جانتی ہو. اگر اسے نہ جانتی ہو تو اس کے ذریعے سے تعارف کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آگے کہتا یہ کون ہے، وہ آگے سے بولے کون ہے یہ ذرا بتائیں، یہ بھی تو بتائیں. اب اس کا پھر آپ کو کسی اور سے تعارف کرانا پڑے گا. تو جب سید سجاد کہہ رہے ہیں طیار ہم میں سے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ طیار کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے. طیار کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہیں دنیا نہ جانتی ہو. جب کہا من طیار تو دنیا سمجھ گئی کس کی بات ہو رہی ہے.
اور سید سجاد اس اصول کو ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ تعارف اس کے ذریعے سے ہوتا ہے جس کو دنیا جانتی ہو۔ منت تیار، تیار ہم میں سے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ حضرت جعفر تیار کی سربراہی میں حبشہ جب ہجرت ہوئی تو پیغمبر نے لوگوں کو بھیجا، آپ سب جانتے ہیں، مجھے وقت نہیں ہے نہ میں نے یہ سارا واقعہ دہرانا، صرف ایک منظر دکھانا ہے آپ کو وہاں کا۔ پہنچ گئے، رہنے لگے۔ قریش والوں کو تو یہ بات بہت سیخ پا کرتی تھی کہ یہ کیا ہوا، ہم سے نکل کے بھاگ گئے اور وہاں جا کر اپنے اسلام پر دین پر عمل کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مشکل پیدا کریں گے۔ پہنچ گئے وہاں پر، اور کون تھا سربراہ؟ مشرکین مکہ کا ان کو جا کر واپس لانے کے لیے کون تھا سربراہ؟ ہاں جی، وہی صاحب جن کو آج آپ کچھ کہہ دیں تو قیامت برپا ہو جائے۔ بتائیے، زندگی بھر جو رسول اور اسلام کے دشمن رہے، آج وہ مسلمانوں کے ہاں اسلام کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی بات۔ بہرحال وہ گئے اور وہاں انہوں نے وہ دھوئیں دھار تقریر کی۔ اچھا آپ سوچئے کہ شیطان بھی مرتے مرتے مرتا ہے۔ کہاں ہجرت حبشہ، خدا کرے آپ سمجھ جائیں، کہاں ہجرت حبشہ، کہاں صفین۔ صفین میں اگر علی، خدا کرے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، صفین میں اگر علی 60 برس کے ہیں تو سوچئے وہ جو پہلے سے ادھر ادھر کے چکر مار مار کے مارا مارا گھوم رہا ہے وہ کس قدر، لیکن دماغ اس کا بڑا اپنی جگہ شاطر تھا۔ ابا مکر، ابا مکر، اور اس پہ فخر کیا کرتا تھا۔ بارہ یہ پہنچ گیا، بڑی دھواں دھار تقریریں کی، حضرت جعفر اور سارے مسلمانوں کو بلا لیا گیا۔ حضرت جعفر نے وہاں جو تقریر کی وہ بڑی سمپل ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور بتاؤ کہ میں کس وجہ سے تمہیں ان کے ساتھ نہ بھیجوں۔ کہ ان سے پوچھو کیا ہم نے ان کا کوئی بندہ قتل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہم ان کے غلام ہیں؟ کہا نہیں۔ قرض لیا ہے؟ نہیں۔ جب یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کیوں جائیں ان کے ساتھ؟ نجاشی نے کہا ہاں کہتا تو صحیح ہے۔ کہا انہوں نے ہمارے خداؤں کو برا کہا ہے۔ یہی جملہ آج بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی کوئی قتل کیا ہے؟ نہیں۔ کوئی قرض لیا ہے؟ نہیں۔ کوئی مشکل، کوئی تمہاری خدا نخواستہ ناموس پہ حملہ آور ہوئے؟ نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ جعفر تیار نے کہا کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، خدا نے ہم پہ یہ لطف کیا کہ ہم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا اور اس نے ہمیں ہدایت کی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اس نے فوراً اگلا پتہ پھینکا۔ کہا دیکھو یہ خدا کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اس نے فوراً پلٹ کے کہا اچھا بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہمارا کیا کہنا ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو محمد کہتے ہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ تھے۔ نجاشی نے گھوم کے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے جو علماء تھے ان کی طرف دیکھ کے کیا کہا؟ کہا عیسیٰ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اجازت دیں گے میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں؟ وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ میرے استاد ہیں، خدا ان کو طویل عمر دے، آقا کریمی، وہ عیسائیت، یہودیت اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کے وہ
اس وقت قم کے اندر ان اساتید میں شمار ہوتے ہیں کہ ان کے صف کا کوئی نہیں ہے، یعنی فرسٹ 5 علماء میں سے ہیں قم کے۔ ہم نے عیسائیت اور یہودیت اور دیگر ادیان وغیرہ ان سے پڑھے۔ اچھا، انہوں نے یہ کسی مسلمان سے نہیں پڑھے۔ 15 سال وہ مختلف فرانس میں ادھر ادھر رہے اور وہاں جا کر پڑھ کر آئے، اور ابھی بھی اگر ایران سے کسی ایسی کانفرنس میں جس میں بین المذاہب یا ادیان کچھ لوگوں کو بھیجنا ہو تو ان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور ہماری نمائندگی کریں۔ انہوں نے ایک بات بتائی، قصہ لمبا ہے، میں بالکل ایک چھوٹی سی بات رکھا ہوں کیونکہ جملہ آ گیا ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ مسیحی پادری پاپس بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہوئی حضرت عیسیٰ پر، تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہم عیسیٰ کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں نا وہ ہماری کسی کتاب سے پورا نہیں ہو سکتا، جو لفظ تمہارے قرآن نے استعمال کیا ہے نا، روح اللہ، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور ایک اور آپ کے سامنے بات رکھ دوں، اگر آپ کا یہ سوچنا ہے کہ تمام مسیحی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں تو آپ غلط سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت ان کی ابن اللہ کہتی ہے کن معنی میں؟ اب میں ایک مثال دوں، وقت چلا جائے گا معذرت۔ آپ مولا علی کو ید اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، کن معنی میں؟ حقیقی یا مجازی؟ مجازی معنی میں کہتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں، یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن اللہ سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے، عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں میں، مسیحیوں کی، ہمارا یہ کہنا ہے ابن اللہ یعنی ان کو وہ شرافت حاصل ہے، وہ قربت حاصل ہے کہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے۔ اب موقع ہو کبھی پھر میں اس پہ عرض کروں گا، یہ تو میں نے فی الحال ایک جملہ تھا جو آپ کی خدمت میں کر دیا۔ تو عیسائیوں میں 2 گروہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، مسیحیوں میں ایک وہ جو حقیقی معنوں میں ابن اللہ مانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تشرفاتی طور پر ابن اللہ مانتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، اسی لیے فقہا نے فتویٰ بھی الگ دیا ہے کہ وہ جو اس کیٹیگری سے ہیں ان کا فقہی حکم اور ہے، اور جو اس کیٹیگری کے ہیں وہ پاک ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ بات پہنچ گئی؟ کیا کہا حضرت جعفر طیار نے؟ کون ہے عیسیٰ؟ روح اللہ و کلمت اللہ۔ نجاشی نے کہا اس سے زیادہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا جس کا نام لیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ بس کچھ بھی کرو یہ ہمیں دے دو، جتنا مال چاہیے لے لو ہمیں دے دو۔ اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس نے وہی عصا لے کے اس کی ناک پہ مارا، کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، جتنا سونا چاندی دو اس کے بدلے بھی میں تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا۔ اور حضرت جعفر طیار وہاں رہتے رہے۔ اب جعفر طیار کب آ رہے ہیں مدینے میں؟ جنگ خیبر جس دن فتح ہوئی ہے، توجہ فرمائیں، جنگ مدینے پہنچے، پتہ چلا کہ پیغمبر گرامی اسلام مدینے میں نہیں ہے۔ وہیں انتظار کر سکتے تھے نا، لیکن شوق کا یہ عالم ہے، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے۔ عالم شوق یہ ہے کہ بھاگے وہاں سے گھوڑے پہ بیٹھ کے سر پر دوڑاتے ہوئے اور خیبر پہنچے۔ جب پہنچے تو خیبر اسی دن فتح ہوا تھا۔ آپ خیبر کی فتح کو کم نہ سمجھیے گا، یہ بہت اہم، میرے حساب سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب سے اہم ترین جنگ اگر آپ دیکھیں خندق کے بعد تو وہ خیبر ہے، کیونکہ یہ پہلی جنگ ہے، خدا کرے کہ آپ اس کو اس اسٹریٹجی کے عنوان سے دیکھیں، یہ پہلی جنگ ہے جس میں پیغمبر نے حملہ کیا ہے۔ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پیغمبر دفاع کر رہے ہیں، یہ پہلی جنگ ہے جس میں پیغمبر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اور یہ جنگ جیتنا باقی تمام جنگوں سے زیادہ مسئلہ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں 40 دن گزر گئے، معاملات بگڑ گئے،
جنگ جیتی تو جیتنے کے بعد کیا ملا مسلمانوں کو؟ جو مسلمان مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں آج بھی آپ جاتے ہیں تو دیکھیے حاجی وہاں سے کچھ لائیں نہ لائیں کھجورے بھر بھر کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا تھا وہاں پر؟ کھجورے ہی تھی نا۔ حضرت ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی، تو جنہیں مدینے میں رہتے ہوئے کھجوریں نہ مل پا رہی ہوں، سوچئے کہ خیبر کی فتح کتنی اہم ہوگی کہ انہیں مدینے میں رہتے ہوئے پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہو رہی ہیں۔ اب آپ سوچئے ایسی جنگ، اور جیسے ہی حضرت جعفر طیار پہنچے، اللہ اکبر، رسول نے گلے سے لگایا، ایک جملہ کہا کہ جعفر مجھے نہیں سمجھ میں آتی خیبر کی فتح پہ زیادہ خوش ہوں یا تم سے ملنے پہ زیادہ خوش ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ غنیمت بٹ رہی تھی، پریشان نہیں ہیں؟ مال غنیمت جنگ خیبر میں بٹ رہا ہے، اور اب کیا ہوا کہ سب کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت جعفر طیار آئے، جنگ نہیں لڑی۔ پیغمبر نے کہا اے جعفر میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ حاضر ہوں، کیا دیجئے گا؟ اب دوسرے تو یہ سوچیں کہ لو بھائی نہ جنگ میں حصہ لیا نہ کچھ، اور اب ہمارے حق کا ان کو چلا جائے گا۔ پیغمبر نے کہا دیکھو سونا چاندی نہیں دوں گا، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر کیا دیجئے گا؟ کہا وہ دوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو دنیا و ما فیہا سب سے بہتر ہے۔ کہا یا رسول اللہ عنایت کیجئے۔ رسول نے روز خیبر وہیں کھڑے ہو کر جعفر طیار کو نماز جعفر طیار ادا کیا۔ کہا اے جعفر، یہ رسول کی نصیحت ہے، کہا اے جعفر اگر اسے روز پڑھ سکو تو روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک دن میں ایک دفعہ، نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو ایک سال میں۔ میں خدا کی طرف سے گارنٹی لیتا ہوں اس نماز کو پڑھتے رہو، اگر تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوگا خدا بخش دے گا۔ اللہ اندازہ کیجئے، عجیب نہیں ہو گیا؟ پیغمبر کو بھی معلوم ہے کس کے فیض کے ذریعے سے امت کو نوازنا ہے۔ یہ جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں یہ بھی معروف جناب سیدہ کے نام سے دی کس نے ہے؟ رسول نے دی ہے نا۔ نماز جعفر طیار معروف ہے جعفر طیار کے نام سے، دی کس نے ہے؟ یعنی اصل منبع وہی ہے، لیکن واسطہ فیض کبھی فاطمہ ہے کبھی جعفر طیار۔ اور آپ عرفاء کے حالات اٹھا کے دیکھیے، اتنی تاکید کی عرفاء نے اس نماز کی کہ آپ کی سوچ ہے۔ امام خمینی کے حالات میں دیکھ رہا تھا، روز پڑھا کرتے تھے، روز پڑھا کرتے تھے امام خمینی نماز جعفر طیار۔ اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا نماز ہے، اور ان کی زندگی کو آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی نہیں استکبار جہان کے سامنے انسان ڈٹ کے کھڑا ہوتا جب تک اس کا اپنے خدا سے تعلق مضبوط نہ ہو، اور یہی ہمیں سید سجاد کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، کیا کر پاؤ گے زیادہ سے زیادہ؟ سید سجاد صبر کی دیوار بنے کھڑے۔ عزیزارو، ایک واقعہ ملتا ہے شب عاشور کا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین نے شب عاشور اپنے اصحاب سے کہا کہ آج شب حملے کا خدشہ زیادہ ہے، خیموں کے پیچھے تو خندق کھود کے اس میں آگ جلا دی گئی، لیکن آگے سے حفاظت کرنے کے لیے میرے مولا نے کہا کہ اپنے خیمے ہمارے خیموں کے نزدیک لے آؤ۔ خیمے جب نزدیک آ گئے
قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، نمازیں شروع ہوئیں، آواز بہت اونچی ہو رہی تھی۔ سید سجاد خیمے میں بستر علالت پہ تھے، کانوں سے آواز ٹکرائی۔ ایک مرتبہ کہا اے پھوپھی اماں ذرا بابا کو بلائیے۔ امام حسین آئے، کہا بابا یہ آواز آج بہت نزدیک سے نہیں آ رہی؟ کہا بیٹا میں نے خیمے نزدیک کروائے ہیں۔ کہا بابا اگر ان کی ہمارے خیموں میں آ رہی ہے تو یہ نہ ہو ہمارے خیمے کی آوازیں ان کے خیموں میں جائیں۔ اصحاب اپنی جگہ لیکن ہیں تو غیر نہ۔ سجاد کی غیرت نہیں گوارا کرتی کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں آپ کے اصحاب کے کانوں تک جائیں، ان سے کہیں تھوڑے سے خیمے دور کر لیں۔ سید سجاد کو حسین نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا آج رات خیمے یہیں رہنے دے، کل تو جان خیمے جانے بیویاں جانے۔ جو اس درجہ غیرت مند ہو اس کے ساتھ کیا ہوا عزاداروں؟ اس کے سامنے اس کی پھوپھیوں کو خطبے بھی دینے پڑے، اس کے سامنے اس کی پھوپھیوں کو بازاروں اور درباروں سے گزارا گیا۔ آج شب شہادت ہے میرے مولا کی، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ عزاداروں کہتے ہیں اتنا گریہ کیا سید سجاد نے، مجھے معاف کریں سادات یہ روایت کے جملے تھوڑے سخت ہیں، سن لیجئے۔ کہتے ہیں پوری زندگی واقع کربلا کے بعد سید سجاد نے کسی جانور کی گردن کا گوشت نہیں کھایا، اور جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تو کہا میں نے جو اپنے بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی دیکھی اس کے بعد سجاد کا تو دل نہیں کرتا۔ عزاداروں کیا کیا دیکھا ہے سجاد نے، میں کیسے بیان کروں؟ کل میں چاہتا تھا روایت پڑھوں، نہیں پڑھ سکا عزاداروں، مجھے معاف فرمائے۔ ذرا 2 لمحے سنیے گا حسین کے سر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب عاشور کو سر حسین کو جدا کر دیا گیا نا عزاداروں، تو سر حسین کے اوپر لڑائی شروع ہوئی کہ اسے کون لے کر دربار ابن زیاد میں جائے گا۔ لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خبر یہ ہوئی کہ سارے مل کے لے کے جائیں گے تاکہ برابر کا انعام ملے۔ سر حسین کو ایک خیمے کے اندر رکھ دیا گیا اور چاروں طرف سپاہی کھڑے کر دیے گئے تاکہ کوئی چرائے نہ۔ یہ لعین خولی کہتا ہے کہ میں نے ایک وقت دیکھا کہ سپاہی اونگ رہے ہیں، آنکھ بچا کر میں گیا اور اندر سے سر حسین چرا لیا۔ مجھے معاف فرمائے سادات، سر حسین چرانے کے بعد کہاں رکھے؟ اس لعین نے سر حسین کو گھوڑے کی رکابوں کے ساتھ باندھا اور سر پر دوڑاتا ہوا کوفے پہنچا۔ جب کوفے پہنچا دارالامارہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اب تو نہیں جا سکتا، تھیلا اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر کے تندور کی خاک پہ جا کے سر حسین رکھ دیا، دروازہ تندور کا بند کر دیا اور جا کر سو گیا۔ 2 بیویاں ہیں، ایک مومنہ تھی، وہ رات کے کسی پہر اٹھی تو کیا دیکھتی ہے؟ تندور سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے جب اس میں سے در ہٹایا تو کیا دیکھا؟ کوئی سر ہے، پہچان نہیں پائی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا خون اور خاک تھی چہرے پر، پہچان نہیں پائی۔ لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ آسمان سے کچھ نورانی عماریاں اترنا شروع ہوئی۔ ایک عماری اتری، اس سے ایک بزرگوار اترے، دوسری عماری اتری، اس سے ایک مستور اتری، تیسری عماری اتری، اس سے بھی ایک خاتون اتری۔ یہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور جس نے ہماری پکڑی تھی اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے میرے گھر میں؟ مبارک ہو حسین کی پہلی مجلس تیرے گھر میں ہونے جا رہی ہے، یہ پیغمبر گرامی اسلام ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ آئے ہیں اپنے بچے کے اوپر رونے، فرشتے اور انبیاء کی ارواح ان کو بوسہ پیش کریں گے۔ اللہ جہاں سے سر اٹھا اور اب دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ پھر مجھے معاف فرمائیں گے عزادارو، دربار ابن زیاد میں سر پہنچا اور سر کے ساتھ کیا ہوا آپ سنیں ذرا کیا ہوا سر کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سر کو سونے کے تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا۔ یہ بات آپ حضرات نے شاید سنی ہے کہ امام حسین کو خود خنجر سے ذبح کیا گیا تھا۔
میں نے عربی کتب میں کہیں یہ لفظ نہیں پڑھے، میں نے پڑھا ہے عربی عبارت میں بالسیفہ المہند، شمر نے اپنی ہندی تلوار سے۔ یہ ہندی تلوار کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ جس میں دھار نہیں ہوتی، دھار کی جگہ آری کی طرح دانتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس تلوار سے پسے گردن سے حسین کا سر کاٹا گیا 12 ضربوں سے، اس لیے جو گردن کی سطح تھی وہ ہموار نہیں تھی، سر حسین رخسار کے بل تشت میں پڑا تھا۔ وہاں ایک فاحشہ عورت بیٹھی تھی، اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابن زیاد تجھے اتنی بڑی فتح ملی ہے، ذرا حسین کا سر سامنے کر کے رکھ تاکہ واضح تو ہو کس کا سر ہے۔ اس لعین نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور سر حسین کو گردن کے بل ٹکانا چاہا، لیکن سر بار بار رخسار کے بل گرتا تھا۔ یہ لعین تیش میں آیا، اس لعین نے کہا ہے کوئی جو حسین کی گردن پر دوبارہ خنجر چلا کر اس کی سطح کو برابر کرے؟ ایک لعین اٹھا، دوبارہ حسین نے بن علی کی گردن پر خنجر چلا۔ سید سجاد دیکھتے رہے۔ آپ ذرا سمجھو سجاد کیوں کہتے تھے؟ جو میں نے اپنے بابا کے سر کے ساتھ دیکھا، اس کے بعد سجاد کسی جانور کی گردن کا گوشت نہیں کھاتا۔ اداکاروں لوگ آ کے کہتے تھے مولا کب تک روئیں گے؟ منہال نے کہا آقا کب تک روئیں گے؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا آقا کیا ہو گیا؟ کہا یعقوب کا ایک یوسف ان سے جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، پھر بھی فراق میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے۔ اس نے دل جوئی کے لیے کہا کہ آقا قتل ہو جانا تو آپ کی عادت ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ سجاد کی چیخ نکل گئی، کہا منہال شہادت میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ ماں بھائیوں بہنوں کا بازاروں درباروں میں جانا کب سے ہماری میراث ہوئی؟ ہمیشہ یہ کہہ کر رویا الشام الشام الشام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار بحق سید سجاد ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، پروردگار مکتب اہل بیت پہ کاربند فرما، دشمنان اہل بیت بالخصوص امریکہ اسرائیل اور ان کے حواریوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔